صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم ان کی تعلیم پر، ان کی تعلیم کو مانیں اور اس پر چلیں۔ آج ہم اپنی حالت دیکھیں، آج ہم اپنی زندگی کی حالت دیکھیں کہ ہماری زندگی کی حالت کیا ہے۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کا نام حضور غوث اعظم ہے، کبھی انہوں نے نماز کو قضا نہیں ہونے دیا۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ حضور سیدنا غوث اعظم ہے، کبھی انہوں نے پوری زندگی شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کا نام حضور غوث اعظم ہے، کبھی انہوں نے نمازوں کو قضا ہونے نہیں دیا، کبھی انہوں نے اپنی غلط نظر نہیں دوڑائی، کبھی انہوں نے حرام و حلال میں تمیز کیے ہوئے بغیر تجارت کو نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، کبھی انہوں نے نمازوں کو قضا نہیں ہونے دیا، کبھی انہوں نے روزوں کو نہیں چھوڑا، کبھی انہوں نے اللہ کی وحدانیت سے منہ نہیں موڑا، شریعت مصطفیٰ پر پوری زندگی چل کر کے گزاری۔ پھر اللہ نے وہ عہدے آپ کو عطا فرمائے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور کہا اے عبد القادر، ہم نے اپنی بارگاہ میں تمہیں قبول فرمایا ہے، بتاؤ کیا مانگنا چاہتے ہو، کیا تمہاری ہماری بارگاہ میں التجائیں ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہیں اے مالک ارض و سما، جو میں چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا ہے۔ میں صرف چاہتا تھا کہ تیری محبت مجھے مل جائے، میں چاہتا تھا رسول کی شریعت پر میں پوری زندگی رہ کر کے عمل پیرا رہوں۔ اللہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، اللہ تو نے میری رہنمائی فرمائی، اور حالت یہ ہے کہ میں غلامان محمد مصطفیٰ بن چکا ہوں، میں غلامان محمد مصطفیٰ بن چکا ہوں۔ اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، چھوٹی سی عرضی ہے، چھوٹی سی درخواست ہے۔ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرا ماننے والا ہو، جو میرا شیدائی ہو، جو میرا گداگر ہو، جو میرا متوسلین ہو، جو میرا معتقدین ہو، جو میرا مرید ہو، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہو، میں اللہ چاہتا ہوں کہ جو میرا مرید ہو، مجھ سے محبت کرنے والا ہو، اللہ میں یہ چاہتا ہوں تیری بارگاہ میں کہ جب تک اس بندے کو موت نہ آئے، جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ فرما لے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجائیں حضور غوث اعظم کی قبول ہوئی۔ کہا اے عبد القادر، ہم نے تمہاری اس التجا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ دیا ہے۔ عبد القادر، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم سے جو محبت کرنے والے ہوں گے، تمہارے جو عاشق ہوں گے، تمہارے جو مریدین ہوں گے، تمہارے حسب و نسب سے جو جڑ کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے، ہمارا یہ وعدہ تمہارے ساتھ میں ہے کہ اس بندے کو جب تک موت نہیں آ سکتی، جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے ہماری بارگاہ میں سچی پکی توبہ نہ فرما لے گا۔ یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درجہ دیا گیا، یہ مراتب دیے گئے۔ حالت یہی ہے حضور سیدنا غوث اعظم کی تعلیم کی کہ ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بندہ بن کر کے زندگی گزارنا ہے، کیونکہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی نماز کو قضا نہیں ہونے دیا، کبھی بھی انہوں نے شریعت